الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ کافی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے خلفائے راشدین اور مہدیین کا تذکرہ چل رہا ہے. ان کی شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، جن میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت اور پھر ان کی شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو داماد رسول ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے والد بزرگوار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام علی، والد کا نام عبد المطلب علی بن طالب، والد کے نام آپ کا جو ہے طالب تھا، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا. یعنی آپ کی والدہ بھی فاطمہ تھی اور آپ کی جو اہلیہ تھی وہ فاطمہ بنت محمد تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہادری اور دلیری اور آپ کی شجاعت کا تذکرہ کچھ گزشتہ ہفتہ آیا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ صحابی ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی ایمان لے آیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 8 یا 10 سال تھا جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. چونکہ حضرت علی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پرورش میں تھے. حضرت علی چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے پاس ہی رہا کرتے تھے. ان کے تمام اخراجات اور تمام دیکھ بھال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذمہ تھا. یعنی آپ کی ہی کفالت میں حضرت علی زندگی گزار رہے تھے. اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں آپ کے اوپر ایمان لے آئے. عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی تھی وہ ایمان لے آئی، اور بچے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے کہ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، چونکہ بچپن میں ہی ایمان لے آئے تھے اور بچپن میں ہی ہدایت پا چکے تھے، اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں زندگی گزار رہے تھے. اس لیے آپ نے مکہ کے دستور کے مطابق جو وہاں بت پرستی کا عام رواج تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے علاوہ جتنے جنگ ہوئے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک رہے. کہ خیبر کے موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم صبح ایسے آدمی کو جھنڈا عطا کریں گے جس کے ذریعے یہ خیبر فتح ہوگا.
ہر ایک صحابی اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں وہ خوش قسمت کون ہے جن کو پیارے آقا جھنڈا دیں گے اور ان کے ذریعے یہ فتح یابی اور کامیابی ملے گی۔ تو سب نے انتظار کر رہے تھے، اور جب صبح کا سویرا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا بلاتے ہیں، اور بلا کر آپ نے جھنڈا عطا کیا اور کہا کہ یہی وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کے ذریعے آج خیبر فتح ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خیبر میں جھنڈا ملا اور آپ کے ذریعے فتح یابی ہوئی۔ خیبر کے اندر ایک دروازہ تھا جو اتنا وزنی تھا کہ تمام صحابہ بلکہ بہت سارے صحابہ، بڑے بڑے عبد الرحمن، حضرت عبیدہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ طاقتور لوگ مل کر بھی اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وزنی ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تنہا اپنے پیٹھ پر اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور فتح یابی ملی تو یہ صحابہ، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ بہت سارے صحابہ تقریباً 50 کے قریب مل کر اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس دروازے کو اٹھا نہیں پائے، جس دروازے کو اکیلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹھ پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کے موقع پہ 16 زخم پہنچا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر تیر اور تلوار کے 16 زخم لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، حضرت علی سے بغض رکھنے والا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ لیکن وہی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر بن خطاب ہمارے رہنما اور ہمارے رہبر ہیں، اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے منصف نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 تعریفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے ادا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو آپ نے اپنے بسترے پہ آرام کرنے کے لیے اور لوگوں کی امانتیں مکہ والوں کو بانٹنے کے لیے آپ نے جس شخص کا انتخاب کیا تھا وہ کوئی اور نہیں حضرت علی ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا نے بلا کر کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، تم میرے بسترے پہ آرام کرو اور سب کو میرے یہ امانتیں جو لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں ان کو بانٹ کر اور دے کر میرے پاس واپس مدینہ آ جانا۔ کہ بعد میں کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کو تو اس رات نیند نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ پیارے آقا کا گھر کا محاصرہ دشمن کیے ہوا ہے اور پیارے آقا کے بسترے پہ آپ آرام فرما رہے ہیں، جب حملہ ہوگا تو آپ پہ حملہ ہو جائے گا، تو اس رات آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی۔ حضرت علی نے کہا کہ جس اطمینان سے میں اس رات سویا تھا اتنی اطمینان سے میں تو زندگی میں کبھی نہیں سویا، اس لیے کہ پیارے آقا نے کہا تھا کہ امانت لوگوں کو واپس کر کے میرے پاس مدینے میں آنا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے تو اب موت بھی نہیں آئے گی جب تک میں مدینہ نہ پہنچ جاؤں، اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا کہ اب تو میرے پاس موت بھی نہیں آئے گی جب تک میں مدینہ نہ پہنچ جاؤں، اس لیے میں اطمینان اور آرام سے سو رہا تھا۔ اب اسی بات کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ میں آپ کو مکے سے جانے کی جب وقت آیا اور آپ جانے لگے تو امانتیں حوالے کرنے کے لیے حضرت علی کو بلایا تو گویا کہ خلافت کا حقدار حضرت علی تھے، زبردستی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بن گئے۔ دیکھو دنیا والوں بلکہ کافروں کی امانتیں حوالہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے علی کو بلایا، لیکن خود اپنے آپ کو جو اللہ کی امانت ہے اسے حوالہ کرنے کے لیے صدیق اکبر کے مکان چلے گئے کہ مالوں کو حوالہ علی کے حوالے ہو گئے اور صدیق اور پیارے آقا
بعد جو خود رسول اللہ جو اللہ کی امانت ہے اور شریعت کو پیغام لانے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ابوبکر کے حوالے ہو گئے کہ مال کی حفاظت علی کرے گا اور محمد کی حفاظت صدیق اکبر کرے گا۔ تو اگر اس بات سے کہ مالوں کی امانت کی وجہ سے علی حقدار تھے تو صدیق اکبر اس سے زیادہ حقدار تھے، چونکہ وہ تو اصل کی حفاظت کرنے والے تھے۔ مال تو دشمنوں کا تھا، مکہ والوں کا تھا، جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں تھی، اس چیز کو حوالے کرنے علی کو روکا گیا، اور جس کے لیے ساری دنیا کو بنایا گیا اور جس کے ذریعے شریعت اور قرآن آیا، اس کی حفاظت کا انتخاب کے لیے پیارے آقا نے ابوبکر کو منتخب کیا۔ پتہ یہ چلا کہ ابوبکر زیادہ خلافت کے حقدار تھے، اس لیے کہ انہیں دین کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مان دے کر چلے گئے اور ساتھ میں صدیق اکبر کو لے کر چلتے ہیں کہ میری حفاظت ابوبکر کریں گے اور مالوں کی حفاظت حضرت علی کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ اول بنے ہیں، یہ خلیفہ اول پیارے آقا کے اشارے اور نشانی پہ بنے ہیں، اس لیے کہ دین کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر کو آپ نے پسند فرمایا تھا، اور اس وقت مسئلہ دین کا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود بیان فرماتے ہیں، ان کی روایتیں بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کے پردہ کر جانے کے بعد حضرت ابوبکر سے زیادہ حقدار خلافت کا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ ہم لوگ تو اپنے اپنے عملوں کو کھو دیے تھے۔ صدیق اکبر ہی وہ ایک صحابی تھے جو دلیر اور بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے اور سب کو سنبھال رہے تھے، اس لیے حق یہی تھا کہ ابوبکر ہی خلیفہ بنے۔ علی کے اندر مجال نہیں تھی کہ ایسے وقت میں یہ لوگوں کو سنبھال لیا ہوگا۔ یہ حضرت علی اپنی زبان سے کہا ہے۔ تو آج کے لوگ جو کہہ رہے ہیں گویا کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کر رہے ہیں، وہ حضرت علی سے بھی بغض رکھ رہے ہیں۔ اگر علی سے محبت ہوتی تو علی کی جملوں سے محبت ہوتی، علی کے فرمان سے محبت ہوتی اور علی کی چاہت کی محبت ہوتی کہ حضرت علی نے پسند کیا کہ صدیق اکبر خلیفہ ہو، اور خلیفہ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیعت بھی دیا اور آپ کو خلیفہ بھی تسلیم کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پردہ فرمائے اس وقت مکہ کے اندر ایک عجیب و مدینہ کے اندر ایک عجیب و غریب فضا قائم ہو گیا۔ کوئی یہ کہنے لگا ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، کوئی یہ کہنے لگا کہ جب محمد ہمارے نبی نہیں تو پھر ہم اس دین پر رہ کر ہمیں کیا فائدہ ہے، اس لیے ہم اس دین پر نہیں رہیں گے۔ کوئی کچھ اور یعنی عجیب و غریب مسئلہ پیش آ گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو ڈٹے ہوئے تھے اور جمے ہوئے تھے کہ حضرت عمر جیسے بہادر اور جری صحابی بھی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے پردہ کر گئے تو ہم اس کے سر قلم کر دیں گے، اس لیے کہ محمد کوئی وفات نہیں پایا ہے اور وہ دنیا سے نہیں گئے بلکہ وہ تو اللہ سے ملنے کے لیے وقتی طور پہ گئے ہیں، وہ دنیا سے پردہ نہیں کیے۔ حضرت عمر جیسے صحابی، حضرت عثمان اور حضرت علی جیسے صحابی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی کے حواس اڑ گئے تھے، کوئی صدمے کو برداشت نہیں کر سک رہا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سنبھالا اور سب کو جمع کیا اور مسجد نبوی میں سب کو بتایا محمد رسول محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد بھی ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، کیا اگر محمد وفات پا گئے تم اپنے دین سے واپس ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ تو یاد رکھو اگر تم محمد کے دین کو چھوڑ کر پلٹ جاؤ گے تو تم کسی کا نقصان کرنے والے نہ ہوگے، تم اپنا نقصان کرنے والے ہوگے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت ابھی اتر رہی ہے، میرے ذہن سے تو میرے ذہن میں تو یہ آیت تھا ہی نہیں۔ ایسے وقت میں
اگر سنبھالنے والے کوئی تھے تو صدیق اکبر تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ اس وقت صدیق اکبر نے امت کو سنبھال لیا تھا، اس لیے حقدار تھے کہ حضرت ابو بکر ہی خلیفہ بنائے جاتے، اور وہ بنے اپنے حق کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس وقت امت بکھر رہی تھی. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا تھا. کب بنایا تھا؟ جب آپ بیماری میں تھے، آپ اٹھنے کے لائق نہیں تھے اور نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال بلانے کے لیے آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا کہ ابو بکر اپنے ابا سے، عائشہ تم اپنے ابا ابو بکر سے کہو میری جگہ پہ امامت کریں اور نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان نرم دل انسان ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی ہمت نہیں رکھ سکتے، اس لیے آپ کسی اور سے کہیے وہ نماز پڑھا لے. حضرت عمر سے کہہ دیجئے، حضرت علی سے کہہ دیجئے، آپ کسی اور صحابی سے کہہ دیجئے، اس لیے کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ابو بکر نماز پڑھا دے. یہ بات ممکن نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر کہا عائشہ اپنے ابا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے پھر یہی بات کہا، میرے ابا نرم دل انسان ہیں، ان سے نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ آپ نے ذرا غصے سے کہا اپنے ابا ابو بکر سے کہو نماز پڑھانے کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو نماز پڑھانے کو کہا. تو گویا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بھی یہ بات بتا دی کہ اگر میرے خلافت کا کوئی پہلا حقدار ہے اور کوئی امت کو سنبھالنے کا لائق ہے اور کوئی امت کو صحیح رہنمائی کرنے کا لائق ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. اس کے بعد ہی کسی کا مرتبہ و مقام ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب ہمیں یہاں سے اپنے آپ کو امانت حوالت کرنے کی نوبت آئی تھی اور نمبر آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی صدیق اکبر کا انتخاب کیا تھا. اور پورے دین کا اگر کوئی خلیفہ بننے کا لائق ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. اپنی زندگی میں آپ نے اپنے امامت کے مصلی پہ کھڑا کروا کر یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ بننے کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس لیے اگر ہم زبان کھولتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ تو پھر ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. ہم حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اہل بیت کے نام پہ اپنی روٹی سیکنے والے ہیں، اپنے الٹو سیدھا کرنے والے ہیں، اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے ان کے جو ہے دعویدار بنے ہوئے ہیں. اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف نہیں بلکہ ان تمام اصحاب رسول سے ہوتی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے یہ دعا کی اور کہا اور یہ خط لکھا، جو ہے درخواست لکھی کہ اے اللہ جس طریقے سے ہمارے پیچھے لوگ، ہمارے پہلے لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے خلافت کے فرائض انجام دیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنے کے توفیق دینا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا عباس آپ میرے ہاتھ میں بیعت ہو جائیے. حضرت عباس بیعت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنے ان تینوں ساتھیوں کے اعتبار سے کام کرنے کے توفیق دے جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا. اگر آپ کی نظر میں اور آپ کے ذہن میں یہ لوگ ناحق ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ ہمیں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان جیسا کام کرنے کے توفیق ملے اور ہم ویسا کام کریں، بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو ناحق تھے، یہ تو غلط قبضہ کرنے والے تھے، اس نے انہوں نے میرا حق چھینا تھا اس لیے ایسا ہوا. نہیں، بلکہ آپ نے ان جیسے صحابہ جو خلافہ گزرے تھے آپ نے ان کی تعریف فرمائی اور آپ نے ان کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے جنگیں ہوئی جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مسئلہ تھا.
ان کے بدلے اور ان کے مقابلے کی وجہ سے کچھ آپس میں نا اتفاقیہ اور کچھ آپس میں کچھ لوگوں کے الٹے سیدھی خبروں کی وجہ سے اور کچھ بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں رنجشیں ہوئی اور آپس میں بھی جھگڑے ہوئے اور آپس میں بھی فتنہ پروری ہوئی، یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی ان دونوں سے بھی جنگوں کا مقابلہ اور راستہ کھل گیا۔ اس تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، بس آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی خلیفہ بنے یہ تمام کے تمام خلیفہ برحق تھے، حق پہ تھے اور سچے تھے، کسی نے کسی کا حقوق کے اندر حق تلفی نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان 17 رمضان میں جو ہے آپ کی شہادت ہوتی ہے اور آپ دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے لیے آپ کی مسجد تشریف لاتے ہیں، ملزم نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور اس زور سے آپ کے سر پہ اپنا تلوار مارا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور ایک دن کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ دیکھو یہ شریعت دین جو ہمارے پاس آیا ہے، یہ شریعت اور یہ دین کے بارے میں آپ غور کریں گے تو کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے میں لوگوں کی شہادتیں نہ ہوئی ہو۔ صرف محرم کا مہینہ نہیں ہے کہ ہاں ہم صرف محرم کے مہینے کو سمجھیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے اور پھر شہادت، یہ تو منحوس مہینہ اور منحوس دن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو میرے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو تم مردہ مت کہو، تم ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ جب وہ زندہ ہیں تو پھر ہمیں ماتم کرنے، ہمیں افسوس کرنے، ہمیں گریہ آزاری کرنے، ہمیں غریبان چاک کرنے اور ہمیں یا حسن یا حسین کے نعرے بازی کرنا، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت سے پہلے 2 3 4 صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ فرما دیجئے اور آپ اپنے جگہ پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے کسی کا نام زد کر دیجئے اور آپ خلیفہ بنا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے پیچھے خلفاء نے ایسا نہیں کیا ہے۔ میرے جانے کے بعد تم لوگ آپس میں مشورہ کر کے جن کو مناسب سمجھنا اور جو حقدار ہو اور جن کے بارے میں تم کو لگے کہ یہ حقدار ہو سکتے ہیں اور یہ صحیح کام کر سکتے ہیں، ان کو تم خلیفہ بنا لینا۔ میں کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کر سکتا ہوں اور میں کسی کو متعین نہیں کر سکتا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ زبان نہیں کھولا اور کسی کو متعین نہیں کیا تو پھر اے میرے نوجوانوں، تم اپنی زبانوں کو کسی کے بارے میں کیوں کھولتے ہو؟ تم اپنی زبان سے کسی کے بارے میں نام کیوں لاتے ہو کہ فلاں حق پہ تھے اور فلاں حق پہ نہ تھے؟ یاد رکھو، اگر صدیق اکبر حق پہ نہ ہوتے تو یہ دین ہمارے پاس صحیح سالم نہ پہنچا ہوتا، اگر عمر فاروق حق پہ نہ ہوتے تو یہ شریعت ہمارے پاس کامل نہ آئی ہوتی، اگر ہم صحابہ پہ شک کرنے والے ہوں گے تو پھر ہم مکمل دین پہ شک کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ دین تو پہنچا ہی ہے انہی کے سینہ بسینہ، یہ دین تو پہنچا ہی ہے انہی کے ذریعے، اس لیے کسی صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولو اور کسی صحابہ کے بارے میں یہ مت سوچو کہ یہ ظالم تھے نعوذ باللہ اور یہ غلط کرنے والے تھے۔ پیارے آقا نے تمام صحابہ کے بارے میں یہ بات اعلان کر دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول نے جو جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں یہ بات ارشاد فرمایا، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، تمام صحابہ ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں، تمام صحابہ ہماری شریعت کے محافظ ہیں، یہ شریعت ان کی قربانیوں سے آئی ہے، اس لیے اپنے ایمان کے سودا بازی ہرگز بھی نہ کریں اور اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہیں،
اس لیے کہ ایمان کے بارے میں ڈرنا یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے چہیتے داماد ہیں، آپ کے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے آپ کو بہت زیادہ قربت تھی، بہت زیادہ انسیت تھی کہ آپ جب کہیں سفر میں جایا کرتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے، اور جب کہیں سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے ہیں، تاکہ ان کے اندر زیادہ دن جو ہے ہم سے دوری نہ ہو، بلکہ جانے میں بھی آخر کرتے ہیں اور آنے میں پہل کرتے ہیں اس کے بعد، تاکہ ان سے زیادہ دن ہمیں دوری نہ ہو، ہم ان سے ملتے جلتے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے، اور آپ کے داماد حضرت علی ہے، تو علی کی شہادت ہمیں رمضان میں یاد نہیں رہتا، حضرت علی کی شہادت کب ہوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن محرم میں بڑا ہمیں حسن حسین کی شہادت یاد رہتی ہے۔ کیا محرم کے مہینے میں صرف حسن حسین کی شہادت ہوئی؟ محرم یا حضرت علی کے صرف دو ہی بیٹے تھے، حضرت حسن حسین؟ نہیں، حضرت حسن حسین کے علاوہ بھی آپ کے بیٹے دوسرے بھی تھے، اور ان لوگوں کی بھی شہادت ہوئی، مثلا حضرت مسلم جن کی شہادت ہوئی، حضرت حسن کی شہادت ہوئی، حضرت حسین کی شہادت ہوئی، علی اکبر کی شہادت ہوئی، علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ ہم تمام کی شہادتوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف ہمیں حسن حسین کی شہادت یاد ہے۔ رمضان کے مہینے میں حضرت علی کی شہادت ہوئی، جن آپ کے سامنے بہت سارے خلیفہ، جنہوں نے بہت سارے صحابہ جن کے دردناک شہادت آپ کو پتہ ہے۔ رمضان آپ کے سامنے ذوالقعدہ ذوالحجہ کی شہادت، حضرت عمر کا تذکرہ، حضرت عثمان کا تذکرہ آیا، حضرت عمر کی قربانی شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ شوال کا مہینہ جس مہینے میں ہم عید مناتے ہیں، اس مہینے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیر اور بہادر چچا تھے، جو آپ کے ساتھ دینے والے تھے، اس وقت میں ساتھ دیا تھا جس وقت حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی۔ یہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شوال کے مہینے میں ان کی شہادت ہوتی ہے، سن 2 ہجری میں۔ ان کی شہادت کیسی ہوئی کہ ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، ناک، کان، سارے اعضاء کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کے جگر کو چیر کر، آپ کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا گیا، اور اس دل کو ہندا نامی نے عورت نے چبانے کی کوشش کی، اور آپ کے دل کو چبا نہ پائی۔ ایسے دردناک انداز میں شہید ہوئے کہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ اپنے چچا کے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اور آپ کہنے لگتے ہیں کل قیامت کے دن جب میرا رب سور کھپائے گا، قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے تو میرے چچا کا ناک کہیں سے آئے گی، کان کہیں سے آئیں گے، آنکھیں کہیں سے آئیں گی، ہاتھ کہیں سے آئیں گے، اس لیے کہ سارے اعضاء ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، فضا میں بکھیر دیے گئے ہیں۔ ایسے دردناک انداز میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہم شوال کے مہینے میں سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ جنت کے اندر شہیدوں کے سردار ہوں گے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ان کی شہادت ہمیں یاد نہیں کہ شوال کے مہینے میں امیر حمزہ شہید ہوئے، جنہیں شہیدوں کا سردار بنایا گیا جنت کے اندر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے کی نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ پڑھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں حضرت حمزہ کی شہادت یاد نہیں، ہمیں حمزہ کی قربانی یاد نہیں، ہمیں حضرت عمار ابن یاسر کی قربانی یاد نہیں، ہمیں حضرت سمیہ کی قربانی یاد نہیں، ہمیں حضرت خباب کی قربانی یاد نہیں۔ بھائی یہ دین تو قربانیوں سے آیا ہے، اس لیے میرے نوجوانوں
تم یہ مت سمجھو کہ صرف محرم کا مہینہ یہ قربانی والا مہینہ ہے، یہ ماتم والا مہینہ ہے، یہ غم والا مہینہ ہے۔ نہیں، ہر دن، ہر وقت، ہر آن آپ جب غور کریں گے تو کسی نہ کسی صحابی اور کسی نہ کسی اللہ والے کی شہادت اس دین کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے، جس دین کو آج ہم ماتم کے نام پہ اور نہ معلوم کن کن ناموں پہ دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں اور نمازی بننے کو تیار نہیں ہیں۔ محبت کیا اسی کا نام ہے کہ تلوار کے سائے میں جس نے نماز پڑھا ہم اس کے نام کے چرچے تو کر رہے ہیں اور محبت کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں اور نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اور پھر حسن حسین کا جو جنگ ہوا اور جس وجہ سے آپ شہید ہوئے وہ کسی ظالم کے اور کسی ناانصاف نہ کرنے والوں کے جو ہے حکومت کے خلاف آپ نے بغاوتیں کی، آپ نے کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ اسی شریعت کے لیے اور اسی دین کی حفاظت کے لیے۔ آج ہم کتنے ظالم ہو رہے ہیں، آج ہم کتنے منصف ہو رہے ہیں، آج ہم کتنا کسی کے درد کو سمجھ رہے ہیں، آج ہم کتنا کسی کے تکلیفوں کے ساتھ دے رہے ہیں، ہم کسی کے دل کے قریب کتنا ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ غور کرنے کا ہے، صرف اپنے آپ کو یہ کہنے کا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم تو حسینی اور فنا ہے، یہ کہنے سے جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں مل جائے گی۔ اس کے لیے تو اپنی زندگی کو حسینی بنانا ہوگا۔ حسینی کہنے سے نہیں ہوتا، حسینی بننے سے ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پہلے حسینی بنو اور حسینی بن کر بھی حسینی کا اپنے آپ کا دعویٰ کرو تو دنیا میں بھی اللہ وہ حسینی والا مقام دے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی گارنٹی ملے گی۔ صرف نعرے لگانے اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، اس کا نام پہ کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے چپلوسی کر سکتے ہیں، لوگوں کو الٹے سیدھے سمجھا سکتے ہیں، لیکن اللہ سب دل کے بھید کو جاننے والا ہے۔ وہ جاننا ہے آپ اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو اور تمہاری پلاننگ کیا ہے، باقی جاننے والا اللہ ہے۔ صرف زبانی خرچ کرنے سے کہ ہم حسینی ہیں اور ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں کہنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل تو زندگی کو بنانے میں ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔